عرب کے لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیمی کے پیروکار تھے، اس لیے وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور توحید پر کاربند تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے خدائی درس اور نصیحت کا ایک حصہ بھلا دیا۔ بنو خزاعہ کا سردار عمرو بن لوہئی، اس کی نشو و نما بڑی نیکی اور صدقہ خیرات اور دینی امور سے گہری دلچسپی پر ہوئی تھی، اس لیے لوگوں نے اسے بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا اور اسے علماء اور فاضل اولیاء میں سے سمجھ کر اس کی پیروی کرنے لگے۔ پھر اس شخص نے ملک شام کا سفر کیا۔ وہاں گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ اس نے سمجھا کہ یہ بھی بہتر ہے اور برحق ہے، کیونکہ ملک شام پیغمبروں کی سرزمین ہے اور ان کے اوپر بہت سی کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ وہ جب ملک شام سے واپس آیا تو اس نے اپنے ساتھ ہبل بت بھی لے آیا اور خانہ کعبہ کے اندر لا کر نصب کر دیا اور اہل مکہ کو اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت دی۔ اہل مکہ کے نزدیک وہ بہت عالم فاضل شخص تھا، انہوں نے اس کی بات پر لبیک کہا اور بہت جلد بہت سے باشندے جو حجاز کے تھے وہ بھی ان کے نقش قدم پر چل پڑے، کیونکہ وہ بیت اللہ کے والی اور حرم کے باشندے تھے۔ اس طرح عرب میں بت پرستی کا آغاز ہو گیا۔ ہبل کے علاوہ عرب کے قدیم ترین بتوں میں سے مناوا اور بحر احمر کے ساحل کے قریب نصب تھا۔ اس کے بعد طائف میں لات نامی بت وجود میں آیا اور پھر وادی نخلا میں عزا نامی بت کی تنصیب کی گئی۔ یہ تینوں بت عرب کے بہت بڑے بڑے بت تھے۔ اس کے بعد ہر خطے میں شرک کی کثرت اور بتوں کی بھرمار ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک جن جو عمرو بن لوہئی کے تابع تھا، اس نے بتایا کہ قوم نوح کے بت جدہ میں مدفون ہیں۔ اس اطلاع پر عمرو بن لوہئی جدہ گیا، اس نے بتوں کو کھود نکالا اور پھر جب حج کا زمانہ آیا تو انہیں مختلف قبائل کے حوالے کر دیا۔ یہ قبائل ان بتوں کو اپنے اپنے علاقوں میں لے گئے اور اس طرح ہر قبیلے میں ہر گھر میں ایک ایک بت ہو گیا۔ پھر مشرکین نے مسجد حرام کو بھی بتوں سے بھر دیا۔ چنانچہ جب فتح مکہ ہوا تو بیت اللہ کے گرد تقریباً 360 بت موجود تھے، جنہیں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے توڑا۔ آپ ہر ایک کو چھڑی سے ٹھوکر مارتے جاتے اور وہ گر جاتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ان سارے بتوں کو مسجد حرام سے نکال کر جلا دیا گیا۔ بت پرستی اہل جاہلیت کے دین کا سب سے بڑا مظہر بن گئی تھی۔ اہل جاہلیت کے دور میں یہاں پر مختلف طریقے اور مراسم بھی رائج تھے، جو زیادہ تر عمرو بن لوہئی نے ہی دریافت کیے تھے۔ دور جاہلیت کے مشرکین بتوں کے پاس مجاور بن کر بیٹھتے تھے، ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے، انہیں زور زور سے پکارتے اور حاجت روائی اور مشکل میں اپنے لیے ان سے فریاد کرتے، التجائیں کرتے، اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ بت اللہ سے ان کی سفارش کر کے اس کی مرادیں پوری کر دیں گے۔ بتوں کا حج اور طواف کرتے، ان کے سامنے عز و نیاز سے پیش آتے اور ان کو سجدہ کرتے، بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کرتے اور قربانی کے لیے جانوروں کو بھی بتوں کے آستانے پر لے جا کر ذبح کرتے اور کبھی کسی دوسری جگہ پر ذبح کر لیتے، مگر بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے کھانے پینے کی چیزوں اور اپنی کھیتی باڑی اور جانوروں کی پیداوار کا ایک حصہ بتوں کے لیے خاص طور پر مخصوص کر دیا تھا۔ ان مشرکین نے کہا کہ یہ جو چوپائے وغیرہ اور کھیتیاں ہیں یہ صرف ممنون ہیں، انہیں وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ان جانوروں میں بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حامی تھے۔ ان میں سائبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا تھا جس کے 10 یا 12 بچے ہوتے اور ان کے درمیان میں کوئی نر پیدا نہ ہوتا، ایسی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس پر سواری نہیں کی جاتی تھی، اس کے بال نہیں کاٹے جاتے تھے اور اس کا دودھ صرف مہمان کے آگے ہی پیش کیا جاتا تھا اور اس کی ماں سائبہ ہوتی تھی۔
اسی طرح انہوں نے اپنے بتوں کے ساتھ کچھ اس طرح کے عقیدے کر رکھے تھے کہ یہ فال بھی ان کے ذریعے ہی نکالتے تھے، فال کے لیے تیر استعمال کرتے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ فال میں استعمال ہونے والے تیر 3 قسم کے ہوتے تھے۔ ایک وہ جن پر صرف ہاں یا نہیں لکھا ہوتا تھا، اس قسم کے تیر سفر اور نکاح وغیرہ جیسے کاموں کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ اگر فال میں ہاں نکلتا تو مطلوبہ کام کر لیا جاتا، اگر نہیں نکلتا تو پھر سال بھر کے لیے ملتوی کر دیا جاتا تھا۔ اسی طرح ایک قسم یہ تھی کہ جن تیروں پر تمہارے علاوہ یا تم میں سے نہیں لکھا ہوتا تھا۔ اس کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جب کسی فرد کو انہوں نے اپنے قبیلے میں شامل کرنا ہوتا تو وہ فال نکالتے، اگر اس پر لکھا آ جاتا کہ تم میں سے ہے تو وہ اس قبیلے کا ایک معزز فرد قرار پاتا، اور اگر یہ ہوتا کہ تمہارے سے غیر ہے تو حلیف قرار پاتا۔ مشرکین جوا بھی کھیلتے تھے اور جوئے کے لیے تیر استعمال کرنے کا بھی استعمال کرتے تھے۔ اس تیر کی نشاندہی پر وہ جوئے کا اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹتے تھے۔ اس سے ملتی جلتی ایک حرکت یہ بھی تھی کہ مشرکین خرگوش کے ٹخنے کی ہڈی لٹکاتے تھے، اور بعض مہینوں، دنوں اور جانوروں اور بعض گھروں کو منحوس سمجھتے تھے، بیماریوں کی چھوت کے قائل تھے، اور روح کے الو بن جانے کا عقیدہ رکھتے تھے۔ یعنی ان کا عقیدہ تھا کہ جب تک مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے اس کو سکون نہیں ملتا، اور اس کی روح الو بن کر بیابانوں میں گردش کرتی رہتی ہے اور پیاس پیاس کی صدا لگاتی ہے۔ جب اس کا بدلہ لے لیا جاتا ہے تو اسے راحت اور سکون میسر آ جاتا ہے۔